بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اس کے بارے میں مفسرین اور فقہاء علماء کا بیان یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نماز عید اور صدقہ فطر کا بیان کیا ہے۔ صدقہ فطر بھی رمضان المبارک کی بہت خاص عبادتوں میں سے ہے۔ یوں تو اس کا تعلق اصل میں عید کے دن سے ہے۔ عید کی صبح صادق ہونے کے بعد ہی یہ واجب ہوتا ہے۔ جو بچہ اس سے پہلے پیدا ہوا ہے اس کی طرف سے ہمیں صدقہ فطر دینا ہے۔ عید کے دن کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کا صدقہ فطر نہیں آئے گا۔ صدقہ فطر کیا چیز ہے؟ وہ ایک طرح سے صدقہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان المبارک اور یہ جو سال گزرا ہے یہ ہمیں عافیت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ایک نیا فطر کا دور، صوم کی ضد ہے فطر، روزہ رکھنے کا دور رمضان المبارک تھا، پھر فطر کا مطلب روزہ نہ رکھنے کا دور، کھانے پینے کا زمانہ۔ اسی وجہ سے عید الفطر کا دن جو ہے وہ اور بقرعید کے ایام میں روزہ رکھنا حرام قرار دے دیا گیا کہ اب ہم تمہاری دعوت کر رہے ہیں۔ عید کا دن، بقرعید کا دن ہماری طرف سے تمہاری دعوت کا دن ہے۔ آج تم اگر روزہ رکھ رہے ہو تو ہماری میزبانی سے منہ موڑ رہے ہو۔ اس لیے ایک دن پہلے تک روزہ رکھنا انتہائی اہم کام تھا، روزہ رکھنا فرض تھا۔ ایک آدمی اگر اس دن روزہ نہیں رکھتا ہے رمضان کے آخری دن تو ساری عمر بھی روزہ رکھے گا تو اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اور ایک رات گزرنے کے بعد جو اب دن آیا ہے چاند دیکھنے کے بعد، اب وہ روزہ رکھتا ہے تو گنہگار ہے، مجرم ہے، خدا پاک کا باغی ہے۔ ہم دعوت دے رہے ہیں، تم کہہ رہے ہو ہمیں نہیں چاہیے، بڑے ناشکرے ہو۔ اس وقت میں یہ شکرانہ ہے اس بات کا کہ پروردگار ہمارے روزے عافیت سے گزر گئے، اب اس میں ہم سے کچھ بھول چوک کوتاہیاں غلطیاں عبادتوں کے معاملے میں، قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں، روزوں کے معاملے میں ہم سے کچھ کوتاہیاں ہوئی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس فطر کے ذریعے، صدقہ فطر کے ذریعے ان کو معاف فرما دے، اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ صوم کا دور عافیت سے گزرا اور کھانے پینے کا زمانہ پھر سے آ گیا۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اما غنیکم فیزکیہ اللہ، تمہارے مالدار جب صدقہ فطر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ کتنی ہی کوشش کر لیجئے، کتنے ہی اپنے روزے اور اپنی عبادتوں اور اپنی تراویح اور اپنے نمازوں کو پاک صاف کرنے کی کوشش کیجیے، لیکن ممکن نہیں ہے کہ آدمی حق ادا کر دے روزے کا، حق ادا کر دے نمازوں کا، حق ادا کر دے تراویح کا، حق ادا کر دے قرآن مجید کی تلاوت کا، پڑھنے اور سننے کا۔ اس لیے کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ضرور ہو جائیں گی۔ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ صدقہ فطر ان کو دھو کے پاک کر دیتا ہے، تم گناہوں سے پاک ہو جاتے ہو، عبادتوں کی غفلتوں کوتاہیوں سے تم آزاد ہو جاتے ہو۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ دولت مند لوگ ہی صدقہ فطر دیں، بلکہ غریب آدمی جس کے پاس وقتی طور پر گنجائش موجود ہے اور وہ ان دنوں میں اتنی گنجائش رکھتا ہے کہ اپنے سے زیادہ غریب بھائیوں کی مدد کر سکے تو اس کو بھی مدد کرنی چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اما فقیرکم فیرد اللہ علیہ اکثر مما آتا، غریب آدمی جب اپنے سے زیادہ غریب آدمی کو صدقہ فطر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ اسے واپس کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر کسی کا قرضہ نہیں رکھتا۔ جب تم نے اس کے نام پر خرچ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی دیکھ رہا ہے کہ تم دولت مند نہیں ہو، محنت مزدوری کرتے ہو، تھوڑی سی آمدنی کے آدمی ہو، لیکن تمہارے دلوں میں اللہ کے بندوں کا درد ہے، غریبوں و مفلسوں کے لیے ہمدردی رکھتے ہو، اور اس لیے تم اپنے کھانے پینے میں سے، اپنی ضرورتوں میں سے بچا بچا کر، اپنے کپڑے تمہارے اپنے بنائے ہیں، تم نے سوچا کہ فلاں غریب آدمی بھی ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، ایک دو جوڑا ان کے لیے بھی بنا دیں، ان کے بچوں کے لیے بھی کھانے پینے کا بندوبست کر دیں، اور آپ نے ان کو کھلایا پلایا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس سے زیادہ تمہیں دیں گے۔ تو صدقہ فطر یوں سمجھیے کہ وہ کم سے کم مقدار ہے جب ہم لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں۔ اگر ہم اتنے سے بھی کم میں دیں گے تو ہماری دولت پر خدا پاک کی خدا نخواستہ پکڑ آ سکتی ہے کہ تم کھاتے ہو، پیتے ہو، عیش کرتے ہو، ہر طرح کی سہولتیں اٹھا رہے ہو،
اور اللہ کے کچھ بندے محتاج بندے ایسے ہیں جن کو عید کے دن بھی آرام سے کھانے پینے کے لیے میسر نہیں ہے، تمہارے دلوں میں ان کا درد نہیں، تم ان کے ساتھ ہمدردی نہیں کر سکتے؟ اگر خدا نخواستہ یہ بات ہوئی تو اندیشہ ہے اس بات کا کہ ہماری دولت پر، ہماری آمدنی پر، ہمارے خوشحالی کے حالات پر کوئی دشواری، کوئی مشکلات نہ پیدا ہو جائیں۔ اسی وجہ سے صدقہ فطر جو ہے یہ کم سے کم مقدار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو، صدقہ فطر بھی دے دیتے ہو، تمام واجبات ادا کرتے ہو مالیات کے، اس کے بعد بھی ان فی المال حقا سوى الزکاۃ، تمہارے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حقوق ہیں۔ وہ حقوق کیا ہیں؟ سب کچھ تم نے دے دیا، اب ایک اللہ کا بندہ غریب، پریشان، مصیبت زدہ تمہارے سامنے آ گیا اور وہ تمہارے سامنے اپنے حال رکھ رہا ہے، اور ساری چیزوں کے جانچ پڑتال کے باوجود آپ نے محسوس کر لیا کہ یہ آدمی واقعی فراڈ نہیں کر رہا ہے، دھوکہ نہیں دے رہا ہے، واقعی ضرورت مند ہے، اور آپ نے اس کی ضرورت سے اگر آنکھیں پھیر لیں، بے رخی برتی، تو اندیشہ ہے اس بات کا کہ خدا پاک کی پکڑ میں نہ آپ آ جائیں۔ اس لیے ان کے ساتھ ہمدردی کرنا ضروری ہے۔ صدقہ فطر اور زکوٰۃ وہ مقدار ہے جس کے کم سے کم اس کے ادا نہ کرنے پر بھی اگر آپ نے بے پرواہی کی، اس کو ادا نہیں کیا، تو خدا پاک کی پکڑ آ سکتی ہے۔ اس لیے صدقہ فطر ضرور ادا کیجیے۔ اور بعض صحابہ کرام کا، خاص طور پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تذکرہ آتا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ وہ صدقہ فطر رمضان المبارک کے آخری دنوں میں ہی دے دیا کرتے تھے، تاکہ لوگ اپنے کھانے پینے کی سہولت کی چیزیں رمضان کے آخر میں تیاری کر لیں اور عید کے دن کھانا پینا سہولت سے ہو جائے۔ صدقہ فطر جو دیا جاتا ہے وہ اس کی مقدار ہے 1 کلو 633 گرام گیہوں یا اس کا آٹا، کم سے کم یہ مقدار ہے۔ اچھا یہ ہے کہ ہر آدمی تھوڑا سا اضافے کے ساتھ ادا کرے، اور تلاش کر کے جتنے زیادہ مستحق، جتنے زیادہ ضرورت مند کو ہم دیں گے، اتنا ہی ہماری عبادت زیادہ مؤثر، زیادہ مقبول، اور اس کی خیر و برکت ہمیں زیادہ حاصل ہوگی۔ رمضان المبارک کے آخر کی یہ عبادت بہت اہم عبادت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہماری عبادتوں میں، رمضان میں اور عید میں، ہمیں عبادت کا، اللہ کے سامنے جھکنے کا، اپنے غریبوں، اپنے بھائیوں، اپنے محتاج بھائیوں کے خیال رکھنا ہمیں خاص طور پر تعلیم فرمائی ہے۔ ہم جب عید کی نماز کو جاتے ہیں اس وقت بھی بہت سارے لوگ وہاں راستوں میں ملتے ہیں، عیدگاہ کے اخیر باہر نکلتے ہوئے دروازے پر بہت سارے لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ ان میں کچھ مستحق بھی ہوتے ہیں، کچھ غیر مستحق بھی ہوتے ہیں، دینا تو چاہیے ان کو بھی، لیکن صدقہ فطر کوشش کیجئے کہ صحیح حقداروں تک ہی ملے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو صدقہ فطر کی رقم دینا مناسب نہیں ہے، لیکن جب کوئی آدمی مانگ رہا ہے تو آپ کا اوپر حق بنتا ہے کہ آپ اسے کچھ نہ کچھ دیں ضرور۔ تندرست ہے، غریب ہے، مالدار ہے، جو کچھ ہے وہ اس کا فعل ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ للسائل حق وإن جاء علی فرس، مانگنے والے کا حق ہوتا ہے چاہے وہ گھوڑے پہ سوار ہو کر ہی آئے۔ ہمیں اس بات کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ خوشحال ہے یا بدحال ہے یا تندرست ہے، کیا ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ کسی وجہ سے ہم مدد نہیں کر سکتے، نہیں دے سکتے، تو ہم اس سے معذرت کر لیں، باتیں نہ بنائیں، اس سے آدمی کا دل دکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر موقع کی صحیح عبادت اور صحیح ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔